آج ہم ذکر کریں گے ایک عظیم المرتبت بزرگ، صوفی باصفا، عالم باعمل، تاجدار خانقاہ رفاعیہ شہر بڑودہ، شمس الافقیہ سیدنا الشاہ فخر الدین المعروف امیر میاں رفاعی علیہ رحمت و رضوان کا ایک زمانہ آپ کی روحانیت کا قائل رہا۔ لوگ آپ کی روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کی ذات ایک ایسی ذات مبارکہ ہے کہ اگر ہم بیان کریں تو سورج کو دیا دکھانے کے مثل ہے۔ آپ اپنے وقت کے ایک بہترین عالم دین یعنی عالم باعمل، مفسر قرآن، صوفی باصفا، شیخ طریقت کی حیثیت سے اپنے زمانے میں تمام علماء، تمام صوفیہ میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت ہندوستان کی ایک تاریخی شہر یعنی جس کو باب المکہ شہر سورت کہا جاتا ہے، سن 1199 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے ابا حضور ہی کے پاس رہ کر کے حاصل کی، اور اگر تاریخ کی روح سے دیکھا جائے تو یہ کہ آپ ابتدائی تعلیم سے لے کر کے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ اپنے والد صاحب کے پاس رہ کر کے حاصل کی۔ آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کے والد گرامی ہے۔ جب آپ مکمل طور پر تعلیم حاصل کر چکے تو پھر آپ کے والد گرامی نے آپ کو کچھ نصیحتیں کی۔ آپ کا علمی مقام یہ تھا کہ آپ اپنے حیات ظاہری میں جہاں ایک بہترین عالم دین تھے، وہیں پر آپ باعمل بھی تھے۔ جہاں آپ صوفی باصفا کے منصب پر فائز تھے، وہیں پر آپ شیخ طریقت و شیخ صوفیت کے منزل پر گامزن تھے۔ جہاں آپ ایک بہترین عالم دین تھے، وہیں پر آپ ایک بہترین اور زبردست مفسر محدث تھے۔ آپ کا علمی مقام اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جب کچھ لکھنے کی خواہش کی، کچھ چیزیں اپنی علمی معیار کے حساب سے دنیا والوں کو دینے کی خواہش کی، تو آپ نے قلم اٹھایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام قرآن مجید کی فارسی میں ترجمہ کی، اور پھر کلام مجید کی تفسیر بھی آپ نے فارسی میں لکھی۔ آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے، لوگوں کے پاس اگر علم آ جائے، لوگ اگر تھوڑی بہت علم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے درباری بن جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے دربار میں آگے پیچھے گھومتے ہیں کہ کچھ کہنے سننے سنانے کا موقع مل جائے تاکہ میری دنیا میں واہواہی ہو جائے۔ لیکن آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سید فخر الدین المعروف امیر میاں رفاعی علیہ رحمت و رضوان کی، کہ اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود بھی آپ کبھی بھی کسی بادشاہ کے دربار میں، کسی راجہ کے دربار میں، کسی چودھری کے دربار میں جا کر کے اپنی علمی بساط کو ان کے سامنے نہیں دکھایا، اور دکھانا مقصد بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا خدا اور خدا کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے، اور میری زندگی کا اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ میں جو دنیا میں آیا ہوں، دنیا میں زندگی گزارنے کا جو مقصد اصل ہے، اس کو میں حاصل کر سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا والوں کو خوش کرنے کے بجائے خدائے برحق کے کلام مجید کی تفسیر لکھی، وہ بھی فارسی زبان میں، ترجمے کیے فارسی زبان میں، جو آج بھی خانقاہ عالیہ رفاعیہ
شہر بڑودہ میں موجود ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ خانقاہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو اپنے ماتھے کی آنکھ سے اپنی حضرت سید فخر الدین امیر میاں رفاعی کی لکھی ہوئی وہ قلمی نسخہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، جب آپ علمی دنیا سے مالا مال ہو گئے تو آپ لوگ 3 بھائی تھے۔ ایک حضرت سیدنا الشاہ فخر الدین المعروف امیر میاں رفاعی، دوسرے بھائی تھے سیدنا الشیخ رضی الدین المعروف لالا میاں رفاعی علیہ الرحمہ، اور ایک آپ کے بھائی تھے حضرت سید قطب الدین المعروف بادشاہ میاں رفاعی۔ ہوا یہ کہ جب آپ کے والد گرامی نے آپ کو تمام علوم و فنون حاصل کرایا تو آپ لوگ ایک دن شہر سورت سے، تلنگانہ کا ایک مشہور و معروف شہر ہے حیدرآباد، اب حیدرآباد تشریف لے کر کے گئے۔ آپ کے سلسلے میں ایک پروگرام ہے جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے، جس کو راتب رفاعیہ کا پروگرام کہتے ہیں۔ یہ راتب رفاعیہ کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو کسی دوسرے ایپیسوڈ میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ اس راتب رفاعیہ کے پروگرام کے لیے شہر حیدرآباد تشریف لے کر کے گئے۔ جیسے آپ گئے اس وقت حیدرآباد شہر میں ایک بڑے نامور شخص تھے جن کا نام جناب نظام حیدرآبادی صاحب ہے۔ یہ نظام حیدرآبادی اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ یہ اگر اپنے کانوں سے سن لیتے کہ میرے شہر میں کسی آل رسول کی تشریف آوری ہوئی ہے، کوئی عالم بعمل یا کوئی عالم دین تشریف لے کر کے آئے ہیں، تو یہ نظام حیدرآبادی صاحب دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر پہلے آپ آل رسول سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچتے۔ علماء نواز تھے، علماؤں سے محبت کرنے والے تھے، علماؤں سے بے حد بے انتہا محبت کرتے تھے، ہمیشہ اپنا قرب علماء کے ساتھ آپ نے بنائے رکھا، اور ہوگا بھی کیوں نہیں، کیونکہ حضرت جناب نظام حیدرآبادی صاحب کو جنہوں نے پڑھایا، میرے علمی بساط کے حساب سے اگر میں کہوں تو ان کے استاد وقت کے ایک بڑے بزرگ شیخ الاسلام حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان تھے۔ یہ حضرت نظام حیدرآبادی صاحب کے استاد بھی، اور یوں کہیں کہ پیر و مرشد بھی، آپ نے ان کے پاس مکمل تعلیم حاصل کی۔ یہ حضرت شیخ انوار اللہ فاروقی وہی ہے جو بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد ہے۔ ان کا اثر ہے کہ آپ علماء سے اتنے قریب رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ شہر سورت سے کچھ معزز مہمان آل رسول تشریف لائے ہیں اور ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے راتب رفاعیہ کا۔ حضرت نظام حیدرآبادی صاحب ان کے پروگرام میں تشریف لائے، خود بذاتے تشریف لانے کے بعد پروگرام میں آپ بیٹھے، راتب رفاعیہ کا پروگرام شروع ہوا، نعت و منقبت پڑھنے کا سلسلہ جاری ہوا، اور پھر لوگ راتب رفاعیہ میں ایک پروگرام یہ ہوتا ہے کہ لوگ ضرب کاری کرتے ہیں، ضرب کھیلتے ہیں۔ تمام لوگ اپنی زبان سے نعت و منقبت پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر نعت و منقبت پڑھتے پڑھتے یہ وجد ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے جسم پر ضرب لگاتے ہیں جس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ المختصر یہ سنیں، جناب نظام حیدرآبادی صاحب اس پروگرام میں بیٹھے ہیں اور منبر رسول پر حضرت سید فخر الدین المعروف امیر میاں رفاعی علیہ رحمہ و رضوان بھی تشریف فرما ہے، ان کے دونوں بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ اچانک سید صاحب منبر رسول سے نیچے اترے، اپنے ہاتھ میں انہوں نے ایک تلوار لی، لینے کے بعد ایک مرید کی گردن میں آپ نے تلوار چلائی۔ لوگوں نے دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھ سے کہ جیسے ہی تلوار چلائی تو آپ اس شخص کے گردن کو کاٹ کر کے جسم سے الگ کر دیے۔ لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے۔ لوگ جب اس واقعے کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، سارے لوگ شش و پنج میں رہ گئے۔ اچانک جو لوگ نعت و منقبت پڑھ رہے تھے آوازیں بلند کی، درود شریف کے ورد ہونے لگے، اور پھر
یہ آل رسول حضرت امیر میاں رفاعی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے گلے میں رکھا. رکھنے کے بعد انہوں نے ان کے سر کو جسم کے ساتھ اٹیچ کیا اور پھر ان کا جو وظیفہ رہا ہے انہوں نے وہ وظیفہ پڑھا. اپنی زبان سے اپنی لعاب دہن سے اپنے ہاتھوں میں تھوک لگا کر کے گلے میں مس کیا. کمال یہ ہوا کہ ان کو اپنا ہاتھ لگانا تھا کہ وہ جیسے پہلے تندرست تھا ویسی تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا. یہ شان خاندان رفاعیہ کے چشم و چراغ کی ہے. اچھا اس میں یہ برکت کیوں ہے انشاءاللہ پھر میں آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا. اب آگے دیکھیں جب یہ واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا پورے حیدرآباد اور قرب و شہر میں یہ بات بجلی کی طرح پھیل گئی کہ آج ایک بڑا ہم لوگ بڑی کرامت دیکھیں اور پھر لوگ ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے. واقعہ ختم ہو گیا لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. جب بزرگان دین یعنی حضرت سید فخر الدین امیر میاں رفاعی اپنے بھائیوں کے ساتھ شہر سورت تشریف لائے اتفاق جو حیدرآباد کا نظام صاحب تھے ان کی دوستی شہر بڑودہ میں ایک راجہ تھے جن کا نام تھا مہاراجہ گائک واڑ کھنڈے راؤ. ان کی دوستی بڑی گہری تھی یعنی جناب نظام حیدرآبادی کی اور مہاراجہ گائک واڑ کھنڈے واڑ یہ بڑی گہری دوستی تھی. ایک دن انہوں نے جب ان سے ملاقات کی تو کہنے لگے کہ آپ کے قرب و جوار میں جو شہر صورت ہے اس میں کچھ بزرگان دین ہے کچھ آل رسول ہے اور پھر میں نے ان لوگوں کی کچھ طاقتیں کرامتیں اپنی آنکھوں سے جو دیکھا میں آج تک بھلا نہیں پایا. جیسے ہی مہاراجہ گائیکواڑ کھنڈے راؤ نے سنا تو کہنے لگے کہ یہ پروگرام شہر بڑودہ میں بھی ہونی چاہیے. ان تمام بزرگان دین کو یعنی حضرت سید فخر الدین امیر میاں رفاعی علیہ رحمۃ و رضوان کو, سید رضی الدین علیہ رحمۃ و رضوان کو, سید قطب الدین علیہ رحمۃ و رضوان کو بڑودہ دعوت دی گئی. یہ لوگ بڑودہ تشریف لے کر کے گئے اور پھر ان کے سامنے بات رکھی گئی کہ یہاں وہی راتب رفاعیہ کا پروگرام کیا جائے جو آپ لوگوں نے حیدرآباد میں کیا تھا. خوش تھے. سارا انتظام بڑودہ کا مہاراجہ گائیکواڑ کھنڈے راؤ نے کیا اور پھر جب پروگرام مہاراجاؤں کی طرف سے ہو راجاؤں کی طرف سے ہو تو پھر وہاں اتنے لوگ آئیں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. بڑودہ اور آس پاس کے علاقوں میں چرچا ہو گیا کہ آج بادشاہ کی طرف سے ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے راتب رفاعیہ. یہ تمام بزرگان دین بڑودہ تشریف لے کر کے گئے. جیسے پروگرام کو سجایا گیا تمام لوگ بیٹھے. بادشاہ جو وہ راجہ تھا وہ سامنے بیٹھا ہے. بیٹھنے کے بعد پروگرام شروع ہونا تھا کہ مہاراجہ نے ایک درخواست کی. کہنے لگے حضور سید صاحب میری ایک گزارش ہے کہ میں نرم دل کا آدمی ہوں. میں وہ چیزیں جو آپ نے حیدرآباد میں کی وہ اگر میں دیکھوں گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی جانور میں ضرب کر کے دکھائیں تاکہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. فرمان کے مطابق کے کہنے کے مطابق عمل کیا گیا اور پھر بزرگان دین نے مہاراجہ سے حکم کیا. کہنے لگے ایسا ہے آپ ایک مرغا منگائیں اور پھر مرغا کو لا کر کے ذبح کریں, اس کو اپنے گھر میں پکائیں. پکانے کے بعد اس محفل میں لے کر کے آئیے اور پھر تمام لوگوں کو کھلا دیجیے. مہاراجہ اندر اندر بڑا خوش تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے کہ آج ہونے والا کیا ہے, آج ماجرا کیا ہوگا. مہاراجہ نے مرغا منگایا, ذبح کی, کاٹا گیا, پکایا گیا. بڑی حیرانگی ہوگی آپ کو. پکانے کے بعد اس محفل میں جتنے لوگ تھے سبھی لوگوں کو کھلا دیا گیا. جیسے کھلایا حضور سید امیر میاں رفاعی علیہ رحمۃ و رضوان نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے گوشت کھائی ہے جو ہڈیاں ہیں وہ سامنے لا کر کے جمع کیا جائے. ہڈیوں کو جمع کی گئی. آپ نے اپنے کندھے سے اپنی مبارک چادر کو اتارنے کے بعد ہڈیوں میں ڈال دیا. جیسے ڈالا اور پھر آپ نے حکم دیا اپنے مریدین محبین کو کہ آپ نہ تو منقبت کا ورد کریں. پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا. اچانک سید رضی الدین
अलमारूफ लाला मियां रिफाई अलैहि रहमत व रिदवान खड़े हुए। खड़े होने के बाद सैयद अमीर मियां रिफाई अलैहि रहमत व रिदवान के कंधे पर या पीठ पर हाथ रख करके जोर जोर से ये कहने लगे, ए परवरदिगार, आज हमारे सामने एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा आदमी है जो कलमा को नहीं है, जिनको कलमे से कोई ताल्लुक नहीं है। परवरदिगार, आज हम आपकी बारगाह में ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार आज दीन इस्लाम की हक्कानियत को इन लोगों के सामने आप वाज़ेह फरमा दें। ये बयान करके इशारा किया गया, कुम बिइज़्निल्लाह। जैसे ही कुम बिइज़्निल्लाह कहा, दुनिया ने देखी, उस महफिल के हजारों लोगों ने देखा कि जिस मुर्गा को काटने के बाद लोगों को खिला दिया गया था, वो जिंदा होकर के सबके सामने खड़ा हो गया। शायर कहता है, जिंदा किया मुर्ग को एक अदना इशारे से, जिंदा किया मुर्ग को एक अदना इशारे से, मशहूर है दुनिया में अफसाना रिफाई का। आगे देखें आप, जिसे मुर्गा जिंदा हुआ तो महाराजा गायकवाड़ खंडेराव ने कहा कि हजरत, जो मुर्गा मैंने ज़बह किया था, उनके दोनों टांग सलामत थे, उनके दोनों पैर थे, लेकिन आपने जिस मुर्गा को जिंदा किया है, इसमें तो एक ही पैर है। हजरत सैयद अमीरुद्दीन अमीर मियां रिफाई, हजरत सैयद फखरुद्दीन अमीर मियां रिफाई अलैहि रहमत व रिदवान ने जैसे सुना, मुस्कुरा कर कहने लगे, बादशाह दरअसल ये है कि इस मुर्गे की एक टांग आपके एक वजीर ने छुपा करके अपने जेब में रखा हुआ है, तो जब तक उस टांग की हड्डी को इस चादर के नीचे ना डाला जाए, आप बताएं क्या इसमें दोनों टांग सलामत हो सकती है? महाराजा चौंक गया। उस वजीर को तलब किया गया। किसी वजीर को बुलाकर कहा गया, क्या ये बात सही है? सर झुकाकर शर्मिंदा होकर के कहने लगे, बादशाह, महाराजा, हम ये देखना चाहते थे कि ये सच है या झूठ है। हाँ, ये बात सही है कि हमने एक टांग की हड्डी छुपा कर रखी है। लिया गया, लेने के बाद फिर आप कुम बिइज़्निल्लाह कह करके उस मुर्ग के नीचे जोड़ा और फिर वो मुर्ग जैसा था वैसा ही जिंदा हो गया। और फिर दुनिया ने अपनी आंखों से देखी और महाराजा गायकवाड़ खंडेराव उस वक्त से दीवाना हो गए। इतना दीवाना हो गए, अगर आपको तारीख की रोशनी में मैं बताऊं तो ये कि ये इतनी मोहब्बत करने लग गए हजरत सैयद फखरुद्दीन अमीर मियां रिफाई अलैहि रहमत व रिदवान से, इतने बड़े दीवाने हो गए कि खड़े होकर ऐलान करने लगे कि आप शहर बड़ौदा ही में रहिए, मैं आपको सूरत जाने की इजाजत नहीं दूंगा, ये मेरी गुजारिश है, आप हमारे इस शहर में रहें। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, काफ़ी गुजारिशात करने के बाद हज़रत सैयद फखरुद्दीन अमीर मियां रिफाई ने हाँ भर ली। और फिर जैसे हाँ भरी, महाराजा ने अपने महल के सामने तकरीबन 1000 एकड़ कमो बेश जमीन तोहफे में दिया। देने के बाद ये कहा कि हुजूर, इस जमीन में आप अपनी खानका बनाएं जो मैं खुद अपनी जात के पैसे से बना करके दूंगा। बादशाह ने खानका बनाई, नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद बनाई, एक मदरसा बनाया गया, सारी चीज का इंतजाम करके दिया गया। इसके बाद कहने लगे कि हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो बड़ौदा के आसपास के कुछ गांव खेड़े हैं, मैं ये सारे गांव खेड़े जो मेरी मिल्कियत में लगता है, मैं ये सब आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह वाले ये कहाँ कबूल करते। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने पास रखिए। और फिर इतने बड़े दीवाने हो गए कि वो अपने तरफ से कुछ नजराना पेश किए। और आज की तारीख में भी, ये तकरीबन 250-300 साल कमोबेश पहले का वाकया है, आज भी महाराजा गायकवाड़ खंडेराव के खानदान के जो लोग शहर बड़ौदा में जी रहे हैं, उनके आबाओ अजदाद के तौर तरीके पर उर्स के मौके पर आज भी अपने घर से कुछ तोहफे ला करके खानकाह रफ़ाइया के बुजुर्गान दीन को वो पेश करते हैं। ये शान है हज़रत सैयद फखरुद्दीन अमीर मियां रिफाई अलैहि रहमत व रिदवान की। आप एक ऐसे बुजुर्ग हैं
کہ جب تک آپ دنیا میں رہے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح رہے۔ سلسلہ رفاعیہ کا یہ چمکتا ہوا ستارہ اپنی چمک کو بکھیرتے ہوئے 29 ربیع الاول 1262 ہجری کو ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کی وصال کی خبر بڑودہ میں اور بڑودہ کے آس پاس کے تمام شہروں میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی، پھر آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کو وہی دفنایا گیا جہاں آپ کا گھر تھا، آپ کے کمرے ہی میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے، اور آپ کو وہیں پر سپرد خاک کیا گیا۔ آپ بظاہر نگاہوں سے روپوش ہو گئے، مگر آپ کے آب و تاب سے آج بھی لوگ روشن ہیں اور قیامت تک روشن رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ شہر بڑودہ میں آپ کا مزار انوار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں 29 ربیع الاول کو لوگ آپ کے عرس کے موقع پر وہاں حاضری دیتے ہیں، اپنی تمنائیں، اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں، اور آپ کو وسیلہ بنا کر کے خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور تمام زائرین کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔